السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم توضیح المسائل کا لیسن نمبر 10 پڑھ رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہوا اگرچہ اس کی مقدار کوڑ سے کم ہو اور اس میں کوئی نجاست پڑ جائے، جب تک اس نجاست سے اس کا بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے تو وہ پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک بھی کرے گا۔ اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے اور وہ پانی کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کر دے تو جب یہ تبدیلی ختم ہو جائے گی پانی پاک ہو جائے گا، لیکن پانی کا پاک ہونا احتیاطاً واجب کی بنا پر مشروط ہے کہ یہ پانی کنویں سے ابلنے والے پانی سے مخلوط ہو جائے۔ پانی کے دوسرے احکام۔ مضاف پانی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا اور اس پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے۔ کلر گیس جو پانی کے بیکٹیریا جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کبھی پانی کا رنگ تبدیل اور سفید ہو جاتا ہے، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے اس پانی کو کسی برتن میں رکھیں تو وہ صاف اور بغیر رنگ کا ہو جاتا ہے، تو یہ پانی کے مضاف ہونے کا سبب نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ صبر کریں تاکہ پانی صاف اور بغیر رنگ کا ہو جائے۔ مضاف پانی اگرچہ کوڑ کے برابر ہو اور اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو نجس ہو جاتا ہے، البتہ اگر نجس چیز پر اوپر سے ڈلے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز تک پہنچتا ہے وہ نجس ہو جائے گا اور جو نجس چیز سے نہ لگے وہ پاک ہے۔ مثلاً اگر عرق گلاب کا گلدان سے نجس پانی پر چھڑکا جائے تو اس کا جتنا حصہ پانی سے لگے گا نجس ہوگا اور جو نہیں لگے گا وہ پاک ہے۔ اگر نجس مضاف پانی کوڑ پانی یا جاری پانی سے یوں مل جائے کہ پھر اسے عرفاً مضاف پانی نہ کہیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ایک پانی جو مطلق تھا اور اب معلوم نہیں کہ مضاف ہونے کی حد تک پہنچا کہ نہیں تو وہ مطلق کا حکم رکھے گا، یعنی نجس چیز کو پاک کرے گا اور وضو غسل بھی اس سے صحیح ہے، اور جو پانی مضاف تھا اور معلوم نہیں کہ مطلق ہوا ہے کہ نہیں تو وہ مضاف کا حکم رکھے گا، یعنی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا۔ اور ایسے پانی سے وضو اور غسل بھی باطل ہے۔ ایسا پانی جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ مطلق ہے یا مضاف اور یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلے مطلق تھا یا مضاف تو نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا اور اس سے وضو اور غسل بھی باطل ہیں۔ اور اگر کوئی نجاست ایسے پانی سے ملے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ پانی کوڑ یا اس سے زیادہ ہو پھر بھی نجس ہو جائے گا۔ ایسا پانی جس میں خون یا پیشاب جیسی نجاست گر جائے اور اس کا رنگ، بو یا ذائقے کو تبدیل کر دے تو نجس ہو جاتا ہے، خواہ وہ کوڑ کے برابر یا جاری پانی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اگر اس پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ کسی ایسی نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے جو اس سے باہر ہے، مثلاً پانی کے قریب پڑے ہوئے مردار کی وجہ سے اس کی بو بدل جائے تو احتیاط لازمن کی بنا پر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ وہ پانی جس میں عین نجاست مثلاً خون یا پیشاب گر جائے اور اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل کر دے، اگر کوڑ یا جاری پانی سے مل جائے یا بارش کا پانی اس پر برس جائے یا ہوا کی وجہ سے بارش کا پانی اس پر گرے یا بارش ہوتے وقت بارش کا پانی پرنالے سے اس پر گرے اور جاری ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس میں واقع شدہ تبدیلی زائل ہو جانے پر ایسا پانی پاک ہو جائے گا، لیکن بارش کا پانی یا کوڑ یا جاری پانی اس سے مخلوط ہونا چاہیے۔ اگر کسی نجس چیز کو کوڑ یا جاری پانی میں پاک کریں اس آخری مرتبہ
آخری مرتبہ دھونے کے بعد جس میں وہ چیز پاک ہو جائے، وہ پانی جو اس سے گرے پاک ہے، اور اگر گر یا جاری یا بارش کا پانی نجس چیز پر گرے اور اسے پاک کر دے تو وہ پانی جو پاک ہونے کے بعد کوڑ یا جاری یا بارش کے پانی سے اتصال ختم ہونے کے بعد اس سے گرتا ہے، پاک ہے۔ وہ پانی جو پہلے پاک تھا اور معلوم نہ ہوا کہ نجس ہوا ہے کہ نہیں، وہ پانی ہے، اور پانی جو پہلے نجس تھا اور معلوم نہ ہو کہ پاک ہوا کہ نہیں تو نجس ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔